ترقی پذیر ممالک خصوصاً پاکستان میں منشیات کی لت ایک عام مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق منشیات کے عادی افراد کی کل تعداد 7.6 ملین ہے، جس میں 78% مرد ہیں جبکہ باقی 22% خواتین ہیں۔ ان عادی افراد کی تعداد میں سالانہ 40,000 کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ منشیات سے متاثر ملک میں شامل ہو رہا ہے۔ منشیات کا استعمال دن بدن بڑھتا جہاں تک ڈرگ کے حوالے سے قانون کے حوالے سے بات ہے کہ قانون کیسا ہے، اس کا بڑا موٹا سا لا ہے CNSA کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 کا بڑا بنایا گیا ہے۔ اس کو بنایا ہی صرف اس حوالے سے گیا تھا کہ لوگوں کو کیپچر کیا جا سکے جو کہ قانون کی جو کہ غلط استعمال کر رہے ہیں نارکوٹکس کا بیسیکلی یعنی غلط استعمال، ایون کہ کوئی ڈرگ ایکٹ میں بھی کوئی ڈرگس میں بھی کوئی چیز آتی ہے، ڈرگ بھی ہے لائک میڈیسن ہو گئی، اس کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے کافی جگہ پہ، جس کو بھی CNSA ڈیل کرے گا بعد میں۔ خیر وہ اس کو 1997 جو CNSA کا قانون ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، لائک اس میں پھر جو شراب کا فیکٹر ہے یعنی شراب پینے کا، اس کا قانون دا پروہیبیشن آرڈر جو ہے 1979 کا ہے، اس کے تحت وہ شراب کا ہوتا ہے، وہ مجسٹریل کورٹ اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور جو CNSA کا ہے وہ سارا کا سارا لا ہوتا ہے جو اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں اس کے لیے کہ اسپیسیفکلی ایسے جرائم کو دیکھا جائے، ایسے ملزمان کو کیپچر کیا جا سکے جو کہ اس جو ہینیس کرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ باقی رہے گی جو ان کی کورٹس ہیں، ان کی کورٹس کیونکہ جب 1997 کا جو لا ہے اس میں باقاعدہ اس کو ریگولیشن کی گئی ہے کہ اس کے جو کورٹس ہوں گی وہ کہاں کہاں پائی جائیں گی، کس تعداد سے پائی جائیں گی اور کہاں کہاں ان کی جوریسڈکشن بنتی ہے کہ اس حساب سے، کیونکہ یہ ہر جگہ اس کی کورٹس نہیں ہیں، پاکستان میں ہر جگہ کورٹس نہیں ہیں اس کی اسپیسیفک ایریا ڈیفائن کیا گیا ہے لا میں کہ اس جگہ پہ اس کی کورٹس ہوں گی، اور کیونکہ یہ اسپیشل کورٹس ہیں تو اسپیشلائز ان کو جگہ دی گئی ہے کہ ان کو ڈیل جہاں کریں گے۔ باقی اس میں جو اگر ہم دیکھا جائے اس کی جو بڑھ رہی ہے، جس طرح اس کی روزمرہ کی معاملات بڑھ رہے ہیں، ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو پولیس ہے جس کو پروسیکیوشن کہیں گے اس کی لیکنیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی لیکنیس ہے کہ لیکنیس اس لحاظ سے کہ ایک تو جب بھی ان کو کوئی ایسا کوئی ملوث آدمی کیپچر کرتے ہیں، پہلی بات ہے کہ ان کی جو پروسیکیوشن ہے اس حد تک لو ہے، اس حد تک یعنی اسے کیا کہیں گے کہ اس میں اتنی لیکنیس ہے، اتنے فلاز رکھتے ہیں، اتنے لیکناز رکھتے ہیں کہ وہ سزا سے پہلے بری ہونے کی سچویشن بن جاتی ہے، بینیفٹ ڈاؤٹ ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ لائک اس میں اب اگر میں یہ کہوں کہ سیکشن 103 CRPC کا وہ اتنا ایک بڑا کی رول ہوتا ہے اس کا کہ اس میں وٹنسز جو اس کے سراؤنڈنگ میں جب اس کو کیپچر کرتے ہیں تو اس کے جو ہیبیٹنٹ ہیں، جو وہاں کے لوکل ہیبیٹنٹ ہیں، جو ریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی وٹنس بنایا جائے کہ اس بندے کو ہم نے یہ کارروائی کرتے ہوئے پکڑا اور ان کی موجودگی میں پکڑا۔ اب پولیس چونکہ اس میں سارے کے سارے اپنے گواہ ڈال دیتی ہے، پولیس آفیشل ڈال دیتی ہے، اور پھر جب پولیس آفیشل ڈالتی ہے تو پولیس آفیشل بعد میں جو حرکتیں کرتے ہیں، بعد میں جو معاملات کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، پھر بڑے جو جرائم ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، وہ بآسانی مکھن سے بال کی طرح نکل کے باہر آ جاتے ہیں اور آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پھر وہی بات کیونکہ لازمی بات ہے اس سے بھی پہلے جو پکڑے جانے سے پہلے جو سب سے بڑا آتا ہے کہ یہ موجود کیسی ہوتی ہے مارکیٹ میں، موجود ہونا بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ لائک جب مارکیٹ میں چیز ہوگی تو اس کے گاہک بھی آٹومیٹکلی بنیں گے، پھر اس کے ایڈکٹ بھی ویسے ہی ہوں گے لوگ، چاہے وہ اچھی ہے بری ہے، چیز بکتی ہے جب مارکیٹ میں آتی ہے اس کے گاہک مل جاتے ہیں، کسٹمر اس طرح اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ معاملات پھر ان سب لوگوں کو جو کہ یہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر اتنی یعنی جتنے تعداد میں اس کے جو ایڈکٹر ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ہی نہیں کہ ان کو ریہیب کیا جا سکے، ان کو باقاعدہ ایک سروینس پہ رکھا جا سکے کہ ان کو کیا کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، اور پھر ان کو میڈیکیشن کی جا سکے اور پھر اس کے بعد ان کو نکال کے رکھا جائے۔ لیکن اگر یہ سارے معاملات کر لیے جائے تو بڑے اچھے طریقے سے، لیکن اس میں میرا نہیں خیال اس کی صرف امپلیمنٹیشن کے علاوہ کوئی اس میں قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ منشیات کی لت کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن سب سے خطرناک اس پر مکمل انحصار ہے۔ منشیات کا استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ انتہائی نشہ آور کرسٹل میتھ، جسے آئس بھی کہا جاتا ہے، پاکستان میں امیر طلباء اور نوجوان میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
نشیات کا علاج بہت سے خاندانوں کی وجہ سے پیچیدہ ہے جو نشے کے مسائل کو خفیہ رکھتے ہیں۔ نشے کے غلط استعمال کو اکثر خاندانی مسئلہ کہا جاتا ہے کیونکہ نشے کے سنگین منفی نتائج ہوتے ہیں اور اس وجہ سے کہ صحت کی اہمیت نہ صرف نشے کا استعمال کرنے والے بلکہ خاندان کے تمام افراد کو بھی متاثر کرتی ہے۔ موجودہ تحقیق 20 افراد پر کی گئی جو اپنے انحصار کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ایک ابتدائی مطالعہ کیا گیا جس سے شرکاء کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد کی۔ دوستاں نال بیٹھن دی وجہ تو دوستاں تے پیسہ خرچ وغیرہ کہ اگر 500 یا 1000 کر لیندے نے تو دوست پھر یہ ہے کہ 200 دا لے آیا یا 400 دا لے آیا، وہ پھر 2 جنے یا 3 جنے بہ کے اسی کر لینے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرنے ہیں۔ تے گھر والوں تو رہن دا دور یہ ہے کہ اسی پردیسی لوگ ہے کہ ڈیرا غازی خان تو بھی اگے جن دی رہائش ہوئے انہیں اتوں کنج جانا ہے، وہ اپنی سواری ہوئے گی پھر ہی ہو جائے گا۔ تو جے کوئی دوست لے جائے گا تو تاں ہی بندہ جائے گا، تو جے کوئی اپنا غور کرے گا آ کے لین آئے گا یا لے کے جائے گا پھر ہی بچہ گھر جائے گا۔ تو اس گلوں کے اپنے بھی زیادہ اس گل چ نہیں آتے کیونکہ وہ بھی چھڑ جاندے نے جب انسان برا بن جائے۔ برا بنن نال یہ ہے کہ نشیاں تے یا روڑیاں چگلیاں تے یا اپنا پھر ٹر لیا آوارہ گردی کر لی۔ ملنا آسان ہے، تو آسانی نہ مل جاتا ہے؟ ملنا آسان نہیں، اے جانا پیندا شیخو پورے روڈ تے، شیخو پورے روڈ تے اتنے جا کے پھر لے کے اتوں مائی کولوں لے کے 600 دے 3 ٹوکن لے کے وہ پھر اتنے 200 کا 1 ٹوکن بہ کے پی لینا۔ تو انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، مال بیچنا ہوتا ہے، پاویں تسی آ کے لے لو پاویں میں آ کے لے لاں، مطلب آسانی نہ مل جاتا؟ ہاں جی، دینا لینا آسان ہے بالکل کیونکہ انہوں کا کاروبار ہے۔ کبھی آگے روکے نہیں تانوں پولیس والے نے یا کسی نے تنگ کیتا ہے؟ نہیں، پولیس والے آتے نے مارتے نے ڈنڈے ایتھے بہ جائیے یا اور کتے بہ جائیے اس سائڈ تے، تو پولیس والے آتے نے کپڑے پائے ہوندے نے، اسی پھر نشہ کر رہے ہوندے ہیں تو پھر آتے نے ڈنڈے مارتے نے، کوئی ہاتھوں پھڑ لیا کسی نے والاں تو پھڑ لیا اگے نالے مارتے لے جاندے نے تھانے چ، پھر نالے اپنا ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت تجویز کردہ طریقوں سے ادویات کی درآمد اور برآمد کو ریگولیٹ کرے گی۔ وفاقی حکومت پاکستان میں تیار ہونے والی تمام ادویات کی رجسٹریشن کی بھی ذمہ دار ہے۔ اسلام میں ہر وہ بری چیز جس سے بھاری نقصان ہو وہ حرام ہے۔ واضح طور پر لوگوں کی وسیع میدان عمل میں اس کی بہت سی منفی اثرات کے ساتھ دوا کو انتہائی نقصان دہ کے طور پر درجہ بندی کیا گیا۔ قرآن پاک میں اس دعوے پر واضح اشارہ ملتا ہے، وہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور تمام بری چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہر مسئلے میں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی الجھن نہیں ہے جس کا حل اللہ پاک نے قرآن و سنت کے اندر بیان نہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی اور ان کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر فرما دی، اور قرآن پاک کی آیات کی پھر تفسیر امت کے علماء نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح علماء امت نے فرمائی، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا کہ جس کو تشنا رکھا گیا ہو، جس کو پوری طرح حل نہ کر دیا گیا ہو۔ یہ نشے کا جو مسئلہ ہے یہ تو بڑا عام ہے اور اس میں تو کوئی کسی قسم کا ابہام ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اس بارے میں بڑی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ شروع کے اندر اللہ پاک نے نشے کے بارے میں یہ فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جب شراب پینا حلال تھا تو ایک نماز پڑھائی ایک صحابی نے، تو انہوں نے نماز کے اندر سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور جہاں لا اعبدو پڑھنا تھا وہاں انہوں نے اعبدو پڑھ دیا، معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ لا اعبدو کا معنی ہوتا ہے کہ میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اور اعبدو کا معنی بن گیا کہ میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اگر اس حالت میں ہو، نشے کی حالت میں، تو پھر نماز کے تم نے قریب نہیں جانا۔ اس کے بعد نماز کے علاوہ یعنی عبادت کے علاوہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے جب چیز جائز تھی تو پھر اس کو روکنے کا تو کوئی وجہ نہیں نہ پڑتی۔ چنانچہ پھر پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے نفع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اب اتنا تھا کہ شراب کے اندر گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لہذا کچھ پیتے رہے اور کچھ نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کوئی شافی حکم جو ہے نا وہ نشے اور شراب کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یا تو یعنی کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ المائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ یہ شراب اور یہ جوا اور یہ پاسے کثیر اور یہ بت جو ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی نجاست ہے۔ وہ مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر صرف شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ کل مسکر حرام، حضور نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، تھوڑی ہو پھر بھی حرام ہے، زیادہ ہو پھر بھی حرام ہے۔ لہذا اس میں وہ چرس بھی آ جاتی ہے، افیم بھی آ جاتی ہے، ہیروئن بھی آ جاتی ہے، اور جتنی نشہ آور چیزیں، کئی لوگ ایسی چیزیں معاشرے کے اندر رواج دیتے ہیں کہ نام اس کا کچھ اور رکھ دیتے ہیں، مثلا شراب کو کئی علاقوں کے اندر وسکی کہہ کر وہ پینے کی اجازت دیتے ہیں یا پی لیتے ہیں۔ تو اگر زمزم کو شراب کے اوپر زمزم کا ٹائٹل لگا کے کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کو پلا دیا جائے اور یہ نام بدلنے سے جائز ہو جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ السلام نے احادیث کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی جس میں کسی بھی نشہ آور چیز کے حلت کی یا حلال ہونے کی ہمیں دلیل ملتی ہو۔ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، جس میں کوئی نہ تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش دے سکتا ہے۔